آئیے بچوں قرآن مجید کے حوالے سے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے قرآن مجید کی ترتیب۔ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اس کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب کیا ہے۔ تو بچوں اگر قرآن مجید کی ترتیب کی بات کی جائے تو ترتیب دو طرح کی ہو سکتی تھی، ترتیب نزولی یا ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ بہت لمبی سورہ ہے، اس کے پارٹس میں نازل ہوئی، سب سے آخری آیت اس کی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اسی طرح نزولی ترتیب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے ساتھ جو یہ ترتیب قرآن مجید میں ہے وہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے سورہ علق کی آیات نازل ہوئی، لیکن سورہ علق تو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے یہ توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے۔ اب ترتیب توقیفی کیسے ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بچوں جو آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور جو اس کی ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے ترتیب دیا اور یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو فرمایا کرتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے شروع میں یا فلاں سورت کے آخر میں رکھ دیا جائے، یعنی فلاں سورت سے پہلے یا فلاں سورت کے بعد اس کو درج کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح جب کوئی آیت نازل ہوتی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ کے شروع میں، فلاں سورہ کے آخر میں یا فلاں سورہ کے بیچ میں، فلاں آیت کے بعد یا پہلے رکھ دیا جائے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کو ترتیب دیا گیا اور یہ ترتیب جو ہے ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید ایسے موجود تھا اور ہم تک بھی یہ قرآن مجید اسی طرح سے پہنچا ہے، اور تمام صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے۔ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، کیونکہ جو کاتب وحی تھے ان میں خلفائے راشدین بھی شامل تھے، حضرت زید بن ثابت بھی شامل تھے اور بہت سے صحابہ کرام اور بھی تھے جو کہ کاتب وحی تھے، وہ وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو وہ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ترتیب دیا اور یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ آپ کو جب اس طرح کا کوئی سوال آئے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی میں کیا فرق ہے۔